السلام علیکم جی، میرا نام سید ارسا زیدی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور آپ میری پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ نے میرا چینل آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کی پیار کا، آپ کی محبت کا بے حد شکریہ، آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ. اور اپنی اس چینل کو، اپنے اس ویڈیو کو اپنے سرکل کے اندر شیئر کریے گا تاکہ اور بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک دوست نے مجھ سے کوسچن پوچھا کہ رزق میں برکت نہیں رہی تو کیا کریں، پیسے میں کوئی برکت نہیں رہی تو کیا کریں. تو میں نے اس کو کچھ جوابات دیے. تو میں نے کہا اس چیز کے اوپر مجھے ویڈیو ہی بنا لینی چاہیے تاکہ بہت سارے لوگ ان کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور میرے جو جوابات ہیں وہ پہنچ جائیں. دیکھیں، ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے یہ، اور ہر بندہ جب نارملی کنورسیشن کر رہا ہو تو یہی کہتا ہے کہ یار پیسے میں برکت ہی نہیں رہی، رزق میں برکت ہی نہیں رہی. رزق میں برکت پیدا کرنے کی 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز جو آج کل نارملی آپ کو معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فرق پتہ ہونا بہت ضروری ہے. حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے جہاں مرضی سے آئے. ہم اس چیز کو نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے کہ وہ پیسہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. میں اپنی اس ویڈیو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ واقعات کے تھرو بھی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. صرف فلسفہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ چیز کو سمجھا سکوں. پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ پاک اور حلال غذا کھاؤ، پاک اور حلال رزق کھاؤ. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں کہ حلال رزق کو ترجیح دو، حلال رزق کمانا ہے، حلال رزق کھانا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کل کے دور میں، آج کل کی دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکے ہوئے ہیں. مے بی آپ کو حلال حرام کی شاید تمیز کا پتہ ہو، آپ کو اس کے فلسفے کا پتہ ہو، لیکن آپ اس کو اگنور کر دیں. رائٹ، مے بی. اور یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک واقعہ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے ایک گورنمنٹ کے آفس میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا. تو جو گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے نا، اس کی آج بھی آپ کو طور طریقے پتہ ہی ہوں گے. گورنمنٹ آفیسز میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو آج سے 30-40 سال پہلے بھی یہی حالات تھے. تو جو گورنمنٹ آفیسر تھا نا، اس کی ایک بڑی ہائی رینکنگ تھی، اس کی بڑی PR تھی، اس کی بڑی اچھی سیلری تھی. تو وہ کرتا کیا تھا، اس کو پوچھنے والا گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوتا کوئی نہیں ہے. تو وہ کرتا کیا تھا کہ آفس جاتا تھا اور اپنی اس نے اٹینڈنس لگائی. تو بایو میٹرک وغیرہ یہ سب چیزیں اب آ گئی ہیں. اس نے اپنی اٹینڈنس لگائی اور وہ غائب. اور وہ اپنے جو نیچے کے لوگ تھے ان کو کہتا تھا کہ یار جو معاملات ہوں گے سنبھال لینا، بیکاز سیکنڈ کمانڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے. سیلری دونوں کی ٹائم پہ آتی تھی، جو آفیسر تھا اس کی بھی اور جو اس سے نیچے کام کر رہا تھا اس کی بھی. تو جو نیچے کام کرنے والا آدمی تھا نا، وہ اپنا کام بھی کر رہا تھا اور اس آفیسر کا بھی کام کر رہا تھا. تو وہ ڈبل محنت کر رہا تھا. ان شارٹ، رائٹ، وہ ڈبل محنت کر کے اپنی سیلری کما رہا تھا. آج یہ حالات ہیں کہ جس آفیسر نے اپنے کام کو سیریس نہیں لیا، محنت نہیں کی، حرام کا رزق کمایا، سیلری لے لی، کام کچھ کیا نہیں، اس کی نسلیں تباہ برباد ہو گئی ہیں. اور جس انسان نے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا، ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور ڈبل کام کیا، سیلری بھی اتنی اس سے کم لی، تو اس کی آج نسلیں سنور گئی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ حرام کمائی کرتے ہیں یا حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ خسارہ ہے نا، وہ نسلیں ادا کرتی ہیں. رائٹ، ایک بڑا تباہ کن منظر ہوتے ہیں والدین کے لیے جب وہ اپنے بچوں کو نا برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، رائٹ، ان کو اور 100,000 مسئلے فیس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے کسی بھی والدین کے لیے. تو حرام میں اور حلال میں فرق یہ ہے کہ حلال کا ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور حرام کا جو ہے نا وہ انلمیٹڈ ہوتا ہے. رائٹ، تو وہ انلمیٹڈ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ حرام کھانے والوں کو زیادہ دیتا ہے اور جو حلال کھانے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ ایک لمیٹڈ ریسورس میں رکھتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے
اپنے معاملات جو ہیں وہ اسی کے اندر رہ کے چلا سکیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا سب سے بڑا اس ٹائم ایشو ہے آپ کے رزق میں بے برکتی کا, رائٹ. سب سے بڑی پرابلم جو آپ کی رزق میں بے برکتی ہے نا, وہ حلال اور حرام کی وجہ سے. ایک اور اس سے ہی واقعہ ایک مجھے اور یاد آ گیا. ایک بہت ہی ایماندار آدمی, بہت زیادہ ایماندار, وہ ایک بازار سے گزرا تھا اپنے بیٹے کو لے کے. تو اس کے بیٹے نے سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کیا کہ ابا مجھے جو ہے وہ یہ کھانا ہے. تو اس ٹائم باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ ایماندار تھا. تو اس نے کہا کہ میں بعد میں دلا دوں گا یا کچھ دنوں بعد دلا دوں گا. تو وہ باپ بیٹا دونوں گھر آ گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بیٹا تھا وہ دروازے سے باہر نکلا اور وہ اس ریڑھی والے کے پاس گیا اور اس نے ریڑھی والے سے سیب اٹھایا چپکے سے اور وہ بھاگ گیا. تو ریڑھی والے کو جب اس نے دیکھا کہ یہ بچہ ابھی میرے پاس سے ہو کے گیا تھا اور اس نے وہ بچے کے گھر آیا, اس نے اس کے باپ کو شکایت لگائی کہ اس بچے نے جو ہے وہ سیب چوری کر کے میری ریڑھی سے کھایا ہے. تو اس کی ماں نے اس بچے کو بڑا مارنا شروع کر دیا. تو اس کے باپ نے اس کو اپنی بیوی کو منع کیا کہ بچے کو نہ مارو. اس نے کہا شاید میری کمائی میں کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے. تو مقصد سمجھانے کی یہ ہے کہ جب آپ حرام رزق کمائیں گے نا تو آپ کی نسلیں اس کا خسارہ جو ہے وہ ادا کرتی ہیں, رائٹ. صرف یہ چیز نہیں ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, حلال طریقے سے پیسہ آنا چاہیے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, رائٹ. اسی وجہ سے جب آپ اپنی نسلوں کو حرام کھلاتے ہیں نا تو آج کل یہی حالات ہیں کہ بچوں کے اندر تمیز تہذیب بالکل ختم ہے, بڑے کا چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے. میں آپ یقین کریں کہ میں اگر کسی بچے کو بڑا اوبیڈینٹ اور میں بڑا مینرز والا دیکھوں نا تو میں اس کے اوپر تحقیقات شروع کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور اس کی کہیں نہ کہیں کڑی جا کے اس کے والدین کے ساتھ ملتی ہے, رائٹ. اب اسی طرح جب آپ حلال حرام کی بات کرتے ہیں تو آج کل آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا ہوئے ہیں. ہم جس ٹائم چھوٹے تھے تو اس ٹائم ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے والد صاحب جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو کہتے تھے کہ بھائی اندر پردے میں چلے جاؤ, کمرے میں چلے جاؤ, مہمان آ رہا ہے. آج کل حالات یہ ہیں کہ بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ اپنے چینلز کے اوپر اپنی بیویوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں صرف ویوز کے چکر میں. صرف یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں, اپنی بیویوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں, رائٹ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد کے اندر اگر جب غیرت ختم ہو جائے نا تو وہ مرد ہی نہیں ہے میرے اندازے میں, رائٹ. میرا ایک اپنا پوائنٹ ہے کہ مرد ہوتا ہی غیرت کی وجہ سے ہے. تو جب آپ کے اندر غیرت ختم ہو گئی اور آپ جو ہے مطلب اتنی آپ کو اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر یا اپنی اسٹرینتھ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ آپ خود سے کوئی ویڈیو بنائیں گے اور وہ اس کے اوپر ویوز آ جائیں گے یا وہ وائرل ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ اپنی عورتوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں تاکہ جی عورتوں کے ساتھ ویڈیو بنائیں اور ہماری ویڈیو جو ہے وائرل ہو جائے, اس کے اوپر ویوز آ جائیں اور ہم اس سے پیسے کما لیں. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہمیں دیکھنے کو آیا مینار پاکستان کے اوپر, جو 2 ٹک ٹاکرز تھے میل فیمیل, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. سو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ معاشرے کے اندر تمیز تہذیب ختم ہو گئی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو جب حلال حرام کا آپ کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی نا تو آپ کے پیسے میں بے برکتی ہوگی. حلال کا پیسہ تھوڑا ہوگا, سکون ہوگا, لیکن حرام کے پیسے میں پیسہ زیادہ ہوگا, سکون نہیں ہوگا, رائٹ. سو سب سے بڑا ایفیکٹ اینڈ دیٹ از کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جس دن آپ نے تمیز کر لی آپ کے پیسے میں برکت بھی ہو جائے گی, اور جس دن آپ نے تمیز نہ کی اور آپ کو ٹائم مزید چاہیے ہوا اس تمیز کو سیکھنے کا تو پھر آپ جو ہے آپ کی نسلیں تباہ ہیں. آج کوئی بھی بزنس اٹھا کے دیکھ لیں آپ پاکستان میں, کوئی بھی بزنس مین اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی ڈیلنگ اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری ڈیلنگ جھوٹ کے اوپر ہے, فراڈ کے اوپر ہے, فریب کے اوپر ہے, رائٹ. ہم ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ فریب کر رہے ہیں, سچ ہم بولتے نہیں ہیں. تو پھر ان دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس کیسے کوئی جو رزق ہے وہ بڑا پیور ہوگا یا آپ کہہ لیں کہ بڑا حلال ہوگا, وہ نہیں ہو سکتا, رائٹ. سو جس دن آپ نے یہ فرق کر لیا حلال حرام کا, تمیز کر لی, اس دن آپ نے رزق کو بہت اچھا جو ہے وہ برکت والا رزق جو ہے وہ کما لیں گے. تو محنت کریں, ایمانداری سے کام کریں اور محنت سے پیسہ کمائیں, رائٹ. اور ایک چیز اور ان دی اینڈ آف دا ویڈیو, ایک چیز لاسٹ چیز جو میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ رزق کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دینا شروع کریں, رائٹ. جب آپ لوگوں کو دینا شروع کریں گے نا تو آنا خود شروع ہو جائے گا.
اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, بڑی گارنٹیڈ اور بڑی آپ کہہ لیں کہ ریسرچ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دینے کا حسن, دینے کا ہنر اسی کے پاس ہوتا ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے. جس کا رزق حرام ہوتا ہے نا, اس کے اندر دینے کا ہنر نہیں ہوتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. جو انسان رزق حلال کما رہا ہوتا ہے نا, ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پیسہ کمانا, رزق کمانا بڑا مشکل کام ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے یار کوئی ضرورت مند آ جائے نا تو میں اس کو دے دوں, رائٹ. اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی ضرورت مند آ جائے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں, کیونکہ اس کو پتہ ہے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب آپ کے پاس حرام کا آیا نا, جھوٹ فریب دھوکے بازیاں کر کے, رائٹ, ان لمیٹڈ گھر لے لیے, گاڑیاں لے لیں, اور ایسا پیسہ آتا بھی ایک دم سے پھر نیچے ہی ہے. جب آپ گھر لے لیتے ہیں, گاڑیاں لے لیتے ہیں اور بڑا لائف سٹائل شہانہ ہو جاتا ہے آپ کا, تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, ایک دم سے وہ پھر نیچے بندے کو آسمان سے نیچے پہ گراتا ہے. تو جو حرام کا رزق کمائے گا نا, اس کے اندر دینے کا ہنر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی محنت ہی نہیں کی ہوگی, اس نے کبھی ایمانداری سے کام ہی نہیں کیا ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق کمانا یا پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تو آسان ہے, اس نے تو جھوٹ فریب دھوکے بازیاں کر کے پیسہ کمایا, وہ تو کہتا ہے پیسہ بہت آسان ہے کمانا. تو وہ دوسروں کو بھی اسی نظر میں دیکھتا ہے کہ ان کو پیسہ کمانے کا اتنا آسان کام ہے پیسہ کمانا, اور یہ پیسہ نہیں کما رہے. تو اس کے اندر دینے کا ہنر نہیں ہوتا. ہنر اسی کے اندر نظر آئے گا جو حلال کا رزق کمائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو جتنا آپ دیں گے, حلال کا رزق دیں گے, تو آپ کے پاس اتنا آنا بھی شروع ہو جانا ہے. پھر عبادتیں جو ہیں وہ قبولیت ہے ہی حلال کے رزق میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ حرام کا رزق کما لیں, جتنی مرضی دعائیں کر لیں, عبادتیں کر لیں, آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے, آپ کی کوئی خیرات قبول نہیں ہے, آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے. تو اگر حلال کا رزق ہوگا تو ہر عمل قبول ہوگا, ہر عبادت قبول ہوگی, ہر دعا قبول ہوگی. اور اللہ حلال کے رزق والوں کو مزید ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے ان کو کہ ان کے کہنے کو مان میں بھی نہیں ہوتا. تو اب آپ ان دی اینڈ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے حلال حرام کی تہذیب تمیز کرنی ہے یا پھر جو معاشرہ کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آنے والی مزید ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور یہی کوشش ہے کہ آپ کو کچھ سکھایا جائے, ان ویڈیوز کے تھرو آپ کو کچھ بتایا جائے. نارملی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ نے بیٹھے ہوئے آپ نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی, آپ نے پلے کر لی تو کوئی اچھی بات آپ کو پتہ لگ گئی. تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیوز میں بنا رہا ہوں, اور کوشش یہی ہے کہ جو اپنے ایکسپیرینس ہیں ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو.